السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہو رہا ہے، تو بدر کے متعلق ابتدائی باتیں ہم اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان کی 8 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو مدینہ منورہ سے نکلے تھے، اور ہدف صرف یہ تھا کہ وہ قافلہ جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور صرف 30 آدمی اس کی حفاظت پر تھے، اور بہت سا مال تجارت اس میں تھا، اور وہ جاتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نکلے تھے، مگر وہ قافلہ نکل گیا تھا۔ تو واپسی پر آپ کے جاسوسوں نے اطلاع دی، تو اس قافلے پر گھات لگانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی میں جو لوگ تیار ہو سکے ان کو لے کر آپ نکلے تھے۔ تو ساری تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی، وہ نکل گیا، اور آخر کار اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کی خواہش کے برعکس دونوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر کے بڑھا دیا، تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ اسلام غالب ہوگا آئندہ یا کفر غالب ہوگا۔ تو بہرحال یک اچانک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اس کنارے پر پہنچ گئے جو مدینہ کی طرف ہے، اسے اللہ نے عدوۃ الدنیا کہا ہے، اور اس کی دوسری جانب یعنی یہ شمال کی جانب تھا، جنوب کی شامل جانب جدھر مکہ معظمہ ہے ادھر قریش کا لشکر بھی آ گیا، اس کو اللہ نے العدوۃ القصویٰ کہا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم بدر کی مدینے کے قریب جانب کی طرف تھے اور وہ مدینہ سے دور جو کنارہ ہے اس جانب تھے، والرکب اسفل منکم، قافلہ نیچے سمندر کی طرف سے ہو کر نکل گیا، بچ کر چلا گیا۔ تو اب اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا، بھئی اب کیا کرنا ہے، یہ بھی تفصیل اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے۔ 16 تھی ماہ رمضان کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے ہیں، جمعرات کا دن تھا۔ تو عشاء کے قریب بدر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، تو وہاں جا کر آپ نے جو پہلا کنواں آیا نا اس پر جا کر ٹھہر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حباب بن منذر ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو جگہ آپ نے منتخب فرمائی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے یا ایک جنگی تدبیر اور چال کے طور پر آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف ایک جنگی تدبیر کے طور پر ہے۔ وہ کہنے لگے پھر یا رسول اللہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے آگے بھی کئی کنویں ہیں پانی کے۔ اچھا، یہاں ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ پانی کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اتنی اللہ کی ہم پر نعمت اور اتنا بڑا انعام ہے، ہمیں پانی کی قدر ہی نہیں ہے۔ پانی کی قدر ہوتی ہے سعودی عرب میں جا کر، تیل ملتا ہے پانی نہیں ملتا۔ آدھے لیٹر کی بوتل لو نا، آدھے ریال لگ جاتا ہے، 28 روپیے لگ جاتے ہیں، 28 روپے کے آدھے لیٹر کی بوتل۔ تو تیل جو ہے وہ آدھے ریال کا لیٹر مل جاتا ہے، 14 روپے کا مل جاتا ہے، اب بھی یہ صورتحال ہے۔ تو پانی وہاں بہت کم ملتا ہے۔ تو حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ،
ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے کنویں ہیں نا، سب سے جو دشمن کے قریب آخری کنواں ہے نا، وہاں جا کر ڈیرا لگاتے ہیں، پچھلے تمام کنووں کو مٹی سے بھر دیتے ہیں، صرف ایک کنویں سے پانی ملے اور کسی کنویں سے پانی نہ ملے، یہ ظالم پیاس سے مریں اور پانی ہمارے پاس ہو، وہاں جا کر ہم اپنے حوض تیار کر لیتے، پانی نکال کے ذخیرہ کر لیتے، ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی پلاتے رہیں گے، خود بھی پیئیں گے اور کفار کو پانی نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کے ساتھ اتفاق فرمایا اور ان کے لیے دعا کی۔ اس سے ہمارے لیے ایک سبق ملتا ہے بہت بڑا، کہ کوئی شخص کتنا بھی بڑا ہو نا، مشورے سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا نا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی تو معاملے میں ہر کام ان سے مشورہ کیا کر، دنیا کے معاملات میں ان سے مشورہ کیا کر۔ اچھا، اب کچھ لوگوں نے ایک بات بنائی ہوئی ہے، جی جمہوریت جو ہے نا یہ مشورہ ہے۔ مشورہ نہیں ہے، یہ مشورے کے بغیر تو دنیا کا کوئی فرما روا، کوئی بادشاہ بھی ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ دیکھو نا، وہ سبا کی ملکہ تھی، جب سلیمان علیہ السلام کا خط گیا نا تو سب سرداروں کو اکٹھا کر کہنے لگی کہ یہ خط آیا ہے بڑا معزز، افتونی فی امری، اب تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ہو مشورے کے بعد، اور اگر مشورہ نہ کرے تو ایک جمہوری وزیر اعظم حکمران بھی اگر اپنے ایک دو کے سہارے پر بیٹھ جائے، دوسرے جو بات کرے اسے ٹکرا کر پھینک دے تو وہ بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ مشورہ اور چیز ہے، جمہوریت اور چیز ہے۔ ایک صحابی، مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مشورہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ ہر کام میں مشورہ کرتے تھے، ہر کام میں، کوئی بھی کام ہے تو اس کے متعلق اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، کیونکہ ایک آدمی کی سوچ، ایک بندے کی سوچ ہے، جب سب لوگوں کی سوچ اس کے ساتھ شریک ہوتی ہے تو وہ بہت بڑی ایک عظیم الشان چیز تیار ہو جاتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، پھر جو اچھی بات ہوتی تھی اس کو آپ قبول فرماتے تھے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، جتنے کنویں تھے بدر کے سب مٹی سے بھر دیے، اور جو میدان کے قریب کنواں تھا وہاں جا کر آدھی رات کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچے اور وہاں پھر سارے حوض تیار کیے، اور لشکر بھی اس وقت تیاری کر دی بھی فلاں جو صف یہاں ہوگی، فلاں صف یہاں ہوگی، فلاں صف یہاں پر ہوگی۔ تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے بنو اوس قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے ایک مشورہ دیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ، جنگ میں سبھی کچھ ہو سکتا ہے، فتح بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے، ہم آپ کے لیے ایک قرارگاہ لشکر کے پچھلی جانب، جہاں سے آپ پورے لشکر پر میدان جنگ پر نظر بھی رکھ سکیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو تو وہاں سے آپ نکل کر مدینہ منورہ پہنچ سکیں، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں ہمیں آپ سے اتنی محبت نہیں جتنی ان کے دل میں محبت ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ ہو جانی ہے، ورنہ وہ پیچھے نہ رہتے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی صورت ہو خدا نہ خواستہ تو آپ واپس جا سکیں اور پھر دوبارہ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال سکیں، اس لیے ہم آپ کے لیے ایک قرارگاہ بناتے ہیں اور آپ وہاں پر رہیں گے اور آپ نگرانی لشکر کی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، پھر صحابہ کرام نے وہ ایک چھپر تیار کر دیا، جو اونچا ایک ٹیلہ تھا جہاں سے میدان پر مکمل نگاہ رہتی تھی، وہاں ایک چھپر بنا دیا، اور اس میں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ سیرت کو پڑھو نا، پھر تمہیں ابو بکر اور عمر کی عظمت کا احساس ہوتا، اللہ کی قسم، کسی اور کو کیوں نہیں ساتھ لے لیا؟ وہی جو علی رضی اللہ نے بات کہی تھی نا، حضرت عمر کی شہادت جب زخم ہوا، کہنے لگے اللہ تجھ پہ رحم کرے عمر، مجھے امید ہے اللہ تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملائے گا۔ میں نے جب بھی سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتے تھے
میں فلاں جگہ پر گیا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، میں فلاں مجلس میں تھا، میرے ساتھ ابو بکر تھے اور عمر تھے۔ تو اس جنگ بدر میں جس میں فیصلہ ہوا، اس چھپر میں جو قیادت کا مرکز تھا، جہاں قائد موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہرے کے لیے ایک دستہ مقرر ہو گیا، اس کے سالار تھے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، فاتح ایران۔ ان سے بھی بڑی دشمنی ہے بعض لوگوں، کیونکہ ایران کے آتش پرستوں کی کمر اللہ نے اس شخص کے ذریعے سے توڑی تھی۔ اب تک ان ظالموں کو اور ان کی جو آل ہے ان کو تکلیف ہے، جناب عمر سے بھی اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بھی۔ دروازے پر پہرا کن کا تھا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جاگ رہے ہیں، ساری رات جو باقی آدھی رات تھی نا وہ جاگتے رہے، ابو بکر بھی جاگتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگتے رہے، باقی سارے لشکر پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں جو مسلمانوں کی مدد فرمائی جن طریقوں سے، ان میں سے بہت سی باتوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک اس بات کا ذکر کیا ہے، اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے امن عطا کرنے کے لیے، تمہارے دل سے خوف و ہراس دور کرنے کے لیے تم پر نیند مسلط کر دی۔ سارا لشکر مزے سے سو رہا ہے، کھراٹے لے رہا ہے، یعنی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا لشکر سامنے آ رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں کیا بنے گا یا کیا نہیں بنے گا، وہ آرام سے سو رہے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے، سوتے نہیں ہیں۔ ایک درخت سامنے تھا، قبلے کی طرف منہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے اللہم انجز لی ما وعدتنی، یا اللہ جو تو نے مجھ سے وعدے کیے ہیں وہ وعدے میرے پورے کر، میرے ساتھ اور وعدہ وفائی فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ ساری رات یہی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری مدد اس طرح سے فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی تو اس میں لشکر دکھائی دیا کفار کا۔ اس خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اس جھپکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں معلوم ہوا کہ کافروں کا لشکر تو ہے ہی تھوڑا سا، تھوڑے سے بندے، تھوڑے سے بندے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اے نبی تیری نیند میں اللہ تجھے دکھاتا تھا کافر تھوڑے سے ہیں۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر تمہیں دکھاتا اللہ تعالیٰ کہ وہ بہت زیادہ ہے تو تم بزدل ہو جاتے، نامرد ہو جاتے، کہتے ہوئے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی ہمت بڑھانے کے لیے لشکر کے قائد کا دل اللہ نے مضبوط کر دیا، اور نیند میں آپ کو یہ نظر آیا کہ کافر بالکل تھوڑے سے۔ اچھا، دوسرا طریقہ جس کے ساتھ مدد فرمائی وہ یہ ہے کہ اس رات پھر بارش ہوئی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، پانی جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا پانی کم تھا، اور عرب میں پانی کم ہوتا ہے، ایک کنویں میں کھینچ کھینچ کر ہی پانی استعمال کرنا نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر تھے نا، یہ جگہ کچھ اونچی بھی تھی اور ریتلی تھی، بارش ہو گئی، زبردست بارش ہوئی، اس بارش کے ساتھ وہ ریت جو تھی ساری بیٹھ گئی، اور مسلمانوں کے لیے نہانے کا اور وضو کا پانی وافر ہو گیا۔ فرمایا يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پلیدگی اس پانی کے ذریعے تم سے دور کر دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے قدموں کو جما دے۔ وہ ریت جو پھسلانے والی ہوتی ہے نا، جب بارش ہوئی تو وہ جم گئی۔ اور کافر جس جگہ پر تھے نا وہ مٹی ذرا چکنی تھی اور نیچی مٹی تھی، وہاں کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا۔ مسلمانوں کے لیے ماشاءاللہ وہ بارش رحمت کی بارش ثابت ہوئی۔ اچھا، اب صبح جب ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، میدان میں پہنچے۔ اب صفیں
بنانے لگے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس۔ ترمذی میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفۃ الحوضی میں ہے کہ آپ نے لشکر کی ترتیب یہ رکھی، بھائی صبح نمودار ہونی ہے نا اور سورج ادھر سے مشرق کی طرف سے طلوع ہونا ہے، تو اپنے لشکر کا رخ مغرب کی طرف کر دیا، لشکر کا رخ مغرب کی طرف کر دیا تاکہ سامنے سے آنکھوں میں سورج نہ پڑے۔ اور کافروں کے لیے اب جگہ سامنے ہی ہے، سوائے اس کو انہیں چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ سامنے آئیں اور مقابلے میں سامنے ان کے ایک طرف دشمن ہو اور ایک طرف سورج کی کرنیں اور شعائیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہ تدبیر اختیار فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر صفیں بننی شروع ہو گئیں۔ صفیں پہلے جو عرب تھے نا وہ سیدھے ہی وہ حملہ آور ہو جاتے تھے، کٹھا ہجوم ہے، چل بھائی پڑ جاؤ، حملہ کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کی ترتیب سیدھی صف ساری صفیں بنائی۔ ایک صحابی تھے سواد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ، وہ تھوڑے سے آگے نکلے ہوئے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، لکڑی، یعنی لکڑی کا پچھلا حصہ تیر کا لکڑی کا ہوتا ہے نا، وہ لکڑی کے ساتھ ٹھوکا مار رہا، چل پیچھے ہو بھائی۔ اب وہ تو مچل گیا، کہتا ہے جی آپ نے مجھے مارا ہے، میں تو بدلہ لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا بھائی بدلہ لے لو۔ کہتا ہے جی میرا پیٹ ننگا ہے، آپ کے پیٹ پر کپڑا ہے، بدلہ تو یہ نہیں ہے، آپ کو بھی پھر کپڑا ہٹانا پڑے گا۔ آپ نے کپڑا ہٹا دے لو، بدلہ لے لو۔ اب جب بدلے کا وقت آیا وہ چمٹ کے اور بہت سے لینے شروع کر دیے۔ سبحان۔ فرمایا یہ کیا ہے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے جنگ کا پتہ کوئی نہیں، زندہ رہنا ہے کہ شہید ہونا ہے، میرا دل چاہا کہ آخری وقت میں میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ بن۔ سبحان اللہ، کیا تعلق تھا۔ اچھا، صفیں درست ہو گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کر دیں۔ ادھر سے دشمن بھی آ گیا، وہ بھی عدوۃ القصویٰ سے آیا، میدان میں آ گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے دیکھو کرشمے کہ اب بھی ہو سکتا تھا کہ دشمن جو ہے نا وہ، کیونکہ دشمن کی صفوں میں پھوٹ پڑ چکی تھی۔ وہ پھوٹ کیا پڑی تھی؟ وہ سیرت ابن ہشام میں اس کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا بھائی جاؤ پتہ کرو محمد کا لشکر ہے کتنا کو۔ ان کا عمیر بن وہب ایک شخص تھا، اس کو کہا بھائی جاؤ جا کے پتہ کرو۔ اس نے لشکر کا جائزہ لیا، واپس جا کے کہتا ہے کوئی 300 کے قریب بندے ہوں گے، 300 کے قریب، یا تھوڑے سے کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے کچھ، لیکن ٹھہرو میں بھی اور بتاتا ہوں۔ وہ دور تک نکلا، پیچھے کے کہیں کوئی چھپے ہوئے نہ ہو، کمک پیچھے چھپی نہ ہو، دور تک دیکھ کر آیا۔ کہتا ہے میں بہت دور تک دیکھ کے آیا ہوں، کوئی نہیں ہے پیچھے، کمک شمک کوئی نہیں، بندے اتنے ہی ہیں، لیکن یہ دیکھ لو کہ یثرب کے اونٹوں پر بندے سوار نہیں ہیں، موت سوار ہے، موت سوار ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس بچاؤ کے لیے سوائے تلواروں کے ان کے پاس کوئی لمبا چوڑا اسلحہ نہیں ہے۔ ہر بندہ مرے گا نا تو ایک بندے کو مار کر مرے گا، اس کے بغیر مرے گا نہیں، باقی تم اپنی جس طرح مرضی کر لو۔ ابو جہل بدبخت وہ تلا ہوا تھا لڑائی پر، اس نے کہا نہیں یہ فضول باتیں ہیں، کوئی بات نہیں۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، اب ہم کہتے ہیں اس وقت وہ کافر تھے، وہ قریش کا جو سردار تھا عتبہ بن ربیعہ، اس کے پاس گیا، کہتا ہے عتبہ تم سردار ہو، ابو صفوان، کیا پتہ نہیں اس کی کنیت تھی، آج موقع ہے، اگر ایک کارنامہ کر دو نا تو ساری زندگی تمہاری شہرت، تمہارا نام رہے گا۔ کہتا کیا ہے؟ کہتا بات یہ لڑائی ہو گئی نا تو یہ سارے ہی ہمارا کوئی بھائی ہے، کسی کا کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا چچا ہے، سارے اپنے عزیز ہیں، تو جس کے ہاتھوں کو ان میں سے قتل ہو گیا نا، ہم واپس بھی گئے تو ہمارے دل سے کھٹک نہیں جائے گی کہ اس نے ہمارے فلانے بھائی کو مارا تھا، اس نے ہمارے فلانے بیٹے کو مارا تھا۔ تو میرا مشورہ یہ ہے
کہ ہم محمد کو اس کے حال پر رہنے دیں، آخر ہمارا خون ہے، ہمارا ساتھی ہے. اگر عرب کے لوگوں سے اس نے نمٹ لیا تو اس کی عزت ہماری عزت ہے، تو نہ نمٹ سکا تو وہ خود ہی دوسرے لوگ اس کو سنبھال لیں گے، ہمیں مصیبت ہی نہیں کرنی پڑے گی. تو میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں کہ جنگ کا بڑا باعث تو یہ بنا ہے کہ وہ جو عمر بن حضرمی تھا نا، وہ جو جنگ ہوئی تھی جس میں دو بندے گرفتار ہوئے تھے، قتل ہوا تھا، عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ والا لشکر پیچھے ذکر ہوا تھا. تم اس طرح کرو کہ تم کہو بھائی اس کی دیت میں ادا کرتا ہوں، تم لڑائی نہ لڑو، واپس چلے چلو. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. تو تم اس طرح اعلان کر دو کہ ٹھیک ہے میں وہ دیت ادا کر دوں گا. لیکن یہ جو ہے نا ابن حنظلیہ اس کی ماں تھی ابو جہل کی، اس سے مجھے بڑا خطرہ ہے، یہ ظالم یہ خرابی کرے گا. اس سے جا کر بات کرو. اس سے جا کر بات کی حکیم بن حزام نے. کہتا ہے ہاں عتبہ اب آ گیا نا، بزدلی اس کی ظاہر ہوگی. پتہ ہے اندر سے یہ لڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کا بیٹا ایک جو تھا نا ابو حذیفہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، عتبہ کا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا، تو یہ اس وجہ سے نہیں لڑنا چاہتا. اچھا اس نے یہ کیا بھائی وہ جو قتل ہوا تھا نا اس کے بھائی کو بلایا اور اس کو کہنے لگا یہ دیکھو جی صلح ہونے لگی، تمہارے بھائی کا خون ضائع گیا. اس نے کپڑے پھاڑ دیے سب کے سامنے، اپنے پیچھے دوبر بھی ننگی کر کے پیٹنا رونا شروع کر دیا. سارا لشکر پھر نہر سے گرم ہو. اللہ کی مرضی تھی، لڑائی ہونی تھی، فیصلہ ہونا تھا بہرحال. لیکن وہ جس جذبے کے ساتھ لڑائی ہونی چاہیے وہ تو باقی نہ رہا. کوئی چاہتا ہے لڑائی ہو، کوئی چاہتا نہ ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی مدد ہوگی مسلمانوں کی. اچھا اس سے اگلی مدد جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ تھی وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. کافروں کو نظر آتا تھا مسلمان تھوڑے سے ہیں، مسلمانوں کو نظر آتا تھا کافر تھوڑے سے ہیں. یہ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا سورہ 10ویں پارے میں، سورہ توبہ میں، انفال میں. سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نظر میں کافروں کو کم کر کے دکھاتا تھا، کافروں کو کی نظر میں تمہیں کم کر کے دکھاتا تھا. کس لیے؟ کہ ان میں سے کوئی بھی شخص دوسرے کو زیادہ سمجھ کر کہیں لڑائی سے ہاتھ کھینچ کر واپس نہ چلا جائے. ایک دفعہ مڈ بھیڑ ہو جانی چاہیے. بس اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی نگاہ میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا، مسلمانوں کی نگاہ میں کفار کو کم کر کے دکھایا. اچھا حتیٰ کہ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے ایک مسلمان دوسرے سے کہنے لگا کتنے کو ہوں گے یار یہ کافر کتنے کو؟ کہتا 70 کو ہوں گے. 1000 کا لشکر، کہتا 70 کو ہوں گے. لیکن جب لڑائی شروع ہوئی پھر ہاتھوں میں ہاتھ پڑے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک عظیم نشانی تھی جو آپس میں ملے. فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، دوسری اللہ سے کفر کرنے والی تھی. کوئی زمین کا جھگڑا نہیں تھا، جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، وطن کا جھگڑا نہیں تھا، نسل کا جھگڑا نہیں تھا. جھگڑا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے جس کی بندگی ہوگی اور حکم مانا جائے گا، یا کچھ اور بھی ہیں جن کا حکم مانا جائے گا اور ان کی بندگی ہوگی. یہ تھا سارا جھگڑا. یرونہم مثلیہم رأی العین، فرمایا نشانی یہ تھی کہ کافر مسلمانوں کو اپنے آپ سے 2 گنا دیکھنا انہوں نے شروع کر دیا، دگنے نظر آنے شروع ہو گئے، ہمتیں پست ہونی شروع ہو گئی. لڑائی جب شروع ہوئی نا، یعنی لڑائی شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کو نظر آ رہا ہے کافر تھوڑے سے ہیں، اور کافروں کو نظر آ رہا ہے کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں. اللہ اکبر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری صفحے تیار کر دی تو ان میں ایک سواد بن عبد الاسود تھا، اس نے بڑا وہ تھا سر کا اکھڑ تھا بڑا، کہتا ہے میں اللہ کی قسم یا مر جاؤں گا یا ان کا حوض جو ہے نا اس سے پانی پیوں گا اور اس کو ڈھا کے چھوڑوں گا، پانی ان کا میں ختم کروں گا. وہ آگے بڑھے یہ نا تو حضرت حمزہ نے تلوار کا ایک ہاتھ مارا، ٹانگ کاٹ کر وہ جا پڑا.
اب رڑتا ہوا نا، دیکھو ویسے اللہ نے اس قوم کا انتخاب ایسے نہیں کیا، بڑے جوہر تھے ان عربوں میں، بڑے جوہر تھے، کافروں میں بھی وہی کافر ہی مسلمان ہوئے تو دنیا کو فتح کیا نا۔ ضدی دیکھو کتنا ہے، کہتا قسم پوری کرنی، لڑکتا ہوا رڑتا ہوا پیٹ کے بل اپنے آپ کو حوض کے اندر جا اس نے گرایا، قسم تو میری پوری ہو گئی۔ حمزہ نے دوسرا ہاتھ مارا، گردن اڑا کے پرے پھینکی۔ یہ پہلے کافروں کو اس سے بھی بدشگونی ہوئی، شگون تو بڑا لیتے تھے نا کہ دیکھو جی شروع میں ہی یہ کام خراب ہو گیا۔ اب وہ دو بدو لڑائیاں تھیں، یہ تو نہیں کہ یہاں سے بٹن دبایا اور لڑائی ہو گئی، دو بدو لڑائیاں تھیں۔ 3 بندے نکلے قریش کے بڑے پہلوان اور سردار، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اس کا بھائی، اور عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ، تینوں نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری نکالے، نہیں خود ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے، 3 انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ایک عبداللہ بن رواحہ تھے اور 2 اور تھے۔ وہ جو نکلے تھے نا میدان میں، کہتے کون ہو تم بھائی، اپنا تعارف کراؤ ذرا، جس طرح پہلوان ہاتھوں میں ہاتھ پڑتے، ذرا تعارف کروا۔ انہوں نے کہا میرا نام یہ ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں۔ نے کہا نہیں، ہماری تمہاری کوئی ایسی نہیں ہے، جو ہمارے ہیں نا وہاں سے آئے ہیں مکے سے، ہم ان کے ساتھ 2 ہاتھ کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے قریش میں سے بندے نکالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھو کن کو نکالا، اور میں قم یا حمزہ، تو حمزہ اٹھ کھڑا ہو، سگے چچا کو نکالا، چچا بھی تھا بھائی بھی تھا، دودھ کا بھائی تھا نا۔ سویبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا، بھائی بھی تھا اور چچا بھی تھا۔ کہا قم یا حمزہ، تو حمزہ اٹھ، اور قم یا علی اٹھ، چچے کا بیٹا اور داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے والا، اور قم یا عبیدہ بن حارث چچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا بیٹا عبیدہ، یہ ذرا عمر رسیدہ تھے۔ عبیدہ عتبہ کے مقابلے میں ہو گئے، حمزہ شیبہ کے مقابلے میں ہو گئے، اور علی ولید نوجوان تھا اس کے مقابلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس لمحوں کی بات تھی، علی نے ولید کو قتل کر دیا، حمزہ نے شیبہ کو قتل کر دیا، اور باقی رہ گئے عتبہ اور عبیدہ۔ وہ دونوں نے ایک دوسرے پر جو تلوار چلائی تو دونوں ہی زخمی ہو گئے۔ تو یہ حضرت علی اور حمزہ اپنے ان دونوں سے فارغ ہو کر آگے بڑھے، اور انہوں نے اس عتبہ کو قتل کیا اور اٹھا کر اپنے ساتھی عبیدہ رضی اللہ عنہ کو واپس لے آئے۔ لیکن وہ اتنے زخمی ہوئے تھے کہ 3-4 دن کے بعد پھر وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا فرمائی۔ اب جب یہاں تک نوبت پہنچی نا تو کفار پاگل ہو گئے کہ ان کے جو بہترین سوار تھے شروع میں ایک بندہ پہلے قتل ہو گیا، پھر مدے مقابلے میں آیا تو 3 بندے جو بڑے سوار ان کے سردار تھے وہ مارے گئے، یک لخت انہوں نے حملہ کر دیا مسلمانوں پر۔ ہاں 1-2 باتیں رہ گئی تھیں تیاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفیں تیار کی تو ان کو چند احکام دیے تھے، ان میں سے ایک حکم یہ تھا جب تک میری طرف سے حکم نہ آئے تم نے جنگ شروع نہیں کرنی، ابتدا نہیں کرنی۔ دشمن حملہ کرے ٹھیک ہے جواب دو، لیکن جب تک میرا حکم نہیں ہے تم نے ابتدا جنگ کی نہیں کرنی۔ اور دوسرا حکم یہ تھا کہ اپنے تیر سنبھال کے رکھنے ہیں، جب تک وہ تمہارے قریب تمہارے تیر کی زد میں نہ آئے، جس کو رینج کہتے ہو نا۔ مجاہدین اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ طریقہ، یہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں۔ کافر جو ہے نا تھوڑا سا کھٹکا ہو جائے نا تو انڈیا کے جو کافر نا وہ توپوں کے دانے کھول دیتے، ویسے اندھا دھندی گولیاں برساتے چلے جاتے ہیں۔ مجاہد اپنی گولی سنبھال کے رکھتا ہے، جب نشانہ سامنے آتا ہے تو گولی چلاتا ہے، ایسے نہیں چلاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اذا اقصبوکم فرموہم، تیر بھی ایسے نہیں کہ دور سے خواہ مخواہ چلاتے جاؤ، آخر وہ جو اسلحہ ہے تیر بھی محدود ہے، ختم ہو گئے پھر کیا کرو گے؟ اس لیے جب تک تمہارے تیر کی زد میں نہ آئے، قریب نہ آئے، اس وقت تک تم نے تیر نہیں چلانا۔
اچھا، دوسرا حکم یہ دیا وَإِذَا وَلَا تَسُلُّ السُّيُوفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ، اور تلوار اس وقت نکالنی ہے جب بالکل تمہارے اوپر آ چڑھے نا، اس وقت تلوار نکالنی، پہلے بس تیروں سے کام لینا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے اسی وہ جو قرارگاہ تھی جہاں سے سارا میدان سامنے تھا، وہاں جا کر پھر دعا میں مصروف ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ان تہلک هذه العصابۃ، یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہوگی پھر قیامت تک تیری بندگی کوئی نہیں کرے گا. اگر تو چاہتا ہے تیری بندگی ہوتی رہے پھر یا اللہ ہماری مدد فرما. بار بار یہ دعا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار یہ دعا کر رہے ہیں. اب کفار کا حملہ جب اتنے زور کا ہوا تو وہ صف بندی ہوئی تھی، صف تھی نا، صفیں تھی، صفوں کی وجہ سے اب ان کو جتنا بھی وہ زور مارتے کوئی پیش خاص ان کی نہیں جاتی تھی، اور پہاڑوں کی طرح وہ صف جو تھی جمی ہوئی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی. تو دعائیں کرتے کرتے پھر چادر گر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈے سے گر گئی، اور جب حد کو پہنچے نا تو ابو بکر نے کہا حسبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں چھپر سے پھر نکلے میدان کی طرف، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ لشکر جتنے بھی ہیں یہ شکست کھائیں گے اور پیٹھ دے کر بھاگ جائیں گے. یہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسب فی الدر، لفظ ہے چھلانگے لگاتے ہوئے ہمارا نبی نکلا، چھاڑا مارتے نکلے محمد رسول اللہ. میری طرح کے مولوی نہیں تھے، مجاہد تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھلانگے لگاتے ہوئے نکلے اور کہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جماعتیں شکست کھائیں گی اور پیٹھ دے کر بھاگ جائیں گی. اور نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ نے فرمایا شدو، حملہ کر دو، حملہ کر دو. اب تک صرف دفاع تھا، سارے صحابہ صف جمی ہوئی ہے پہاڑ کی طرح، دشمن حملہ آور ہوتا ہے صحابہ دفاع کرتے ہیں، آگے حملہ نہیں کرتے، بچاؤ کر رہے ہیں. جب ان کی طاقت مزمحل ہوگی انہوں نے جو کرنا تھا کٹی کٹا اپنا نکال لیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدو، حملہ کر دو. اس سے پہلے جب ان کا حملہ تھا نا کفار کا، تو وہ تب لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ صحابہ کرام پر وہ وقت بڑا مشکل تھا، بڑا گراں تھا. 1000 بندہ 300 پر حملہ آور ہے. صحابہ کرام مقابلہ کر رہے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور منہ سے کیا نکالتے ہیں وہ لفظ بھی محفوظ رکھا ہے سیرت والوں نے. سب کہتے ہیں احد احد، ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے. 2 کو نہیں مانتے، 5 کو نہیں مانتے، 5 کو نہیں مانتے. اور یہاں کہتے ہیں لی خمسۃ، میری مدد تو 5 کرتے. اور میدان بدر میں کیا کہتے تھے صحابہ کرام؟ احد، ایک ہے، نہ 2 ہے نہ 5 ہے نہ 11 ہے، ایک ہے. یہ لفظ کافر کو بڑا سخت تکلیف دے. مکہ مکرمہ میں جب بلال کا مالک امیہ ان کو تکلیفیں دیتا تھا تو وہ اب گالی بھی دے سکتے تھے بھڑاس نکالنے کے لیے. وہ کہتے تھے اگر مجھے معلوم ہو نا کوئی لفظ زیادہ سے زیادہ ان کے دل کو جلانے والا میں وہ لفظ کہوں تو وہ ان کو یہی لفظ معلوم ہوا کہ ان کا دل سب سے زیادہ جو جلتا ہے تو کس لفظ نکلتا ہے؟ جلتا ہے قل هو اللہ احد، احد سے نکلتا ہے. تو کفار کے اس حملے کو پے در پے تابڑ توڑ حملوں کا دفاع جو مسلمانوں نے کیا، ایک تو ثابت قدمی کے ساتھ، اور یہ بھی اللہ نے قرآن میں انعام جتلایا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ. وہ جو مدد اتری وہ مدد کئی بارش بھی ہوئی، مسلمانوں کو وہ کم بھی نظر آئے، مسلمانوں کو جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہتر عطا فرما دی، مسلمانوں کو پانی بھی وافر عطا فرما دیا، مسلمانوں کی ترتیب بھی بہترین ہو گئی. اور ساتھ اللہ نے یہ احسان جتلایا وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ. فرشتوں کو اللہ نے وحی کی بھی پہنچو نا مدد کے لیے، کب جاؤ گے میرے بندوں کی مدد کے لیے پہنچو. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا. جا کر تم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان والوں کے دلوں کو تم نے ثابت رکھنا ہے. ثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا.
سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، اللہ نے فرمایا. فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، ان کی گردنوں کے اوپر تلواریں مارو اور ان کے پور پور پر تلواریں مارو تاکہ ان کے ہاتھ اس قابل نہ رہ سکے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے حکم دیا. اور ادھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کر رہے تھے تو نبی کو بھی پھر وہی اللہ نے فرمائی اذ تستغیثون ربکم، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. فاستجاب لکم انی مبدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو اللہ نے اپنے نبی کو وحی کر کے تمہیں یہ جواب دیا کہ میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. مردفین یکے بعد دیگرے ہیں، دستوں کے ایک دستہ آ گیا، پھر دوسرا دستہ، پھر تیسرا دستہ. وما جعلہ اللہ الا بشرا، فرمایا ایک فرشتہ ہی چاہتا سب کو ختم کر سکتا، کوئی مسئلہ فرشتے کے آگے کیا ہے، لیکن اللہ نے اتنے فرشتے اس لیے بھیجے، ایک تو خوشخبری کے لیے. وما جعلہ اللہ بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے. اللہ نے کافروں کو مروایا فرشتوں کے ساتھ ڈھارس بندھوا کر مسلمانوں کے دلوں کی مسلمانوں کے ہاتھوں سے مروایا. اگر چاہتا اللہ تعالیٰ پہلے ایک ہی فرشتہ آتا تھا، قوم لوط کی بستی اٹھائی، فرشتے نے اٹھا کے وہ ساری زمین کا قطعہ اوپر لے جا کر الٹا دے مارا اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش برسا کر ساری بستی برباد کر دی. اللہ چاہتا ایک فرشتے کے ساتھ کر سکتا تھا، مگر اب اس کا اب قاعدہ یہ ہے کہ کافروں کو عذاب دینا ہے تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے دینا ہے. یہ اللہ نے اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ قاعدہ بنا دیا. نوح علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی اللہ کے عذاب کے ساتھ، قوم عاد برباد ہوئی، صالح علیہ السلام کی قوم، فرعون پانی میں غرق ہوا. جب نجات پا گئے تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب بھائی جہاد کے ذریعے سے یہ سلسلہ چلے گا. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کافروں کے متعلق اس انتظار میں بیٹھے رہو کہ ان پر آسمان سے بجلی گرے گی، اور میں نہیں، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، مسلمانوں ان کافروں سے لڑو، ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا. چاہے تو خود دے سکتا ہے. فرشتے اتنے کیوں بھیجے؟ اللہ نے فرمایا اس لیے بھیجے تاکہ وہ تمہیں تسلی دے، تمہارے دلوں کو ثابت قدم رکھے. اس وقت پھر فرشتے اترے اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی بہت عظیم مدد فرمائی. انشاءاللہ پورا تو نہیں ہو سکا، باقی پھر بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.